عبداللہ ابن مسعود جس کے بارے میں نبی نے کہا قرآن اس سے سیکھو، قرآن سیکھو، وہ تمہیں نماز سکھا رہا ہے۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے جوانوں میں تمہیں نبی جیسی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں جیسے میرے نبی پڑھاتے تھے؟ پہلی صف کا نمازی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا صلی صلی صلی، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، لا یرفع یدی الا اول المرہ، پہلی تکبیر میں انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے، ساری نماز پڑھا دی، رب کعبہ کی قسم دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے۔ اب تیری مرضی ہے پہلے صف والی کی بات مان، یا تیری مرضی ہے آخری والے کی بات مان، یا تیری مرضی ہے کہ انجینئروں کی بات مان۔ اور انجینئر کا کام ہے دیوار بنانا، دین اتنا آسان نہیں، جے اتنی اس کے اندر سانس ہوتا، دودھ اس نے ماں کا پیا ہوتا۔ ہمارے علماء نے چیلنج دیا ہے، للکارا ہے، اس کے دروازے تک گئے ہیں اور کہا 1 کروڑ انعام دیں گے، 1 منٹ ہمارے سامنے آ جا۔ نہیں، اس کے سامنے آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ اتنے لاکھ سبسکرائبر ہوں۔ یہ نواں مناظرے، حالانکہ مناظرے کی شرط کیا ہے؟ 2 ہم پلا عالم آپس میں بیٹھے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، علمی حوالے سے بحث کرے، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ نا 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں، اتنے لائک ہوں، اتنے ویو ہوں، لا حول ولا قوت استغفر اللہ العظیم۔ یہ جس بندے کی پوزیشن ہے، اور ہمارے بچے اسے دین سیکھ رہے ہیں، جس نے صحابہ کو نہیں چھوڑا، تیری میری ماں حضرت عائشہ کو نہیں چھوڑا، جس نے نبی کے بارے میں اتنے نازیبا لفظ جو کہ میں استعمال ہی نہیں کر سکتا، آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے۔ اگلے لفظ سنیے گا، پھنسانے کے لیے آخری جال بچھاتے ہیں۔ وہ جو تمہارے 11ویں والے پیر ہیں، غوث پاک، کیا غنیت الطالبین میں ان کی نماز کا، غوث پاک بھی رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ کیا جب بھی نماز پڑھتے رفع یدین، رکوع سے پہلے۔ اب یہاں پہ بریلوی سنی بڑا پریشان، اچھا یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی رفع یدین۔ اب میں آپ کو اگلی کہانی بتاتا ہوں، یہ آدھی بات ہے، یہ ایسے ہے جیسے قرآن میں پڑھو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہیں جانا، یہ آدھی آیت ہے۔ آپ نماز پڑھنے ہیں، میں آپ کو باہر نکال دو، جاؤ بھی مسجد سے باہر جاؤ، قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ آپ میں سے سمجھدار بندہ کہے گا مولوی ڈنڈی نہ مار، پوری آیت پڑھ۔ پوری آیت یہ ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ آدھی بات تو ویسے بھی نہیں سمجھ آتی، اور لوگ ہمیشہ کہانی، مجھے میسج آیا صبح، لوگ وہاں سے کہانی شروع کرتے ہیں جہاں سے خود سچے ہوتے ہیں، پچھلی نہیں بتاتے۔ کہانی انہوں نے شروع کی شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی جب بھی نماز پڑھتے رکوع سے پہلے رفع یدین کرتے۔ میں کہا اچھا یہ تیری کہانی، اب میری کہانی سن لے۔ غوث پاک کس کے مقلد ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے۔ آپ اور میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، ہم حنفی ہیں۔ حنفیوں کے نزدیک رفع یدین رکوع سے پہلے رکوع کے بعد نہیں کرنا۔ حنبلیوں کے نزدیک جب بھی نماز پڑھنی ہے رفع یدین کرنا ہے۔ اگر تو غوث پاک کو مانتا ہے پھر غوث کی 11ویں بھی منا، اگر تو غوث کو مانتا ہے پھر مان کے عشاء کے وضو کے ساتھ 40 سال میرے غوث نے فجر کی نماز پڑھی ہے، غوث کو تو کہاں سے مانے آیا؟ اب اصل کہانی کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کے ہمارے غوث کیوں مرید ہوئے، مقلد ہوئے؟ ہم سارے امام اعظم ابو حنیفہ کو مانے، ان کو چاہیے تھا وہ حنفی ہوتے، وہ مقلد کیوں ہوئے؟ اور یہ جو ویڈیو آپ کو بیان کر کے دے رہا ہے یہ غیر مقلد ہیں، یہ تو کسی امام کو نہیں مانتے، تم تو دلیل ہی نہیں دے سکتے ہیں۔ سوال میرا ایک ہی ہے، غوث پاک حنبل امام احمد بن حنبل کے مقلد کیوں ہے؟ اب جواب سننا، مزے کو مزہ نہ آئے تو پھر کہنا پیسے تیرے پورے ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل کے مزار پہ گئے، جو کہتے ہیں مزار پہ نہیں جانا چاہیے۔ میرا تے تیرا پیر، پیر لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی اپنے مریدوں کو لے کر امام احمد بن حنبل کے مزار پہ گئے۔ جیسے وہاں پہ کھڑے ہوئے امام احمد بن حنبل اپنی قبر سے باہر تشریف لے آئے۔ نکی جی سبحان اللہ کی سمجھ نہیں آئی، محنت تو میری ہے نا۔ جو کہتے ہیں نبی مر کے مٹی
मुर्दा नहीं सुनते, कब्र वाले को नहीं पता क्या हो रहा है। मेरे गौस कहते मैं इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र पे गया, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी कब्र से पता भी चला कौन आया हुआ, तशरीफ लाए। अब कोई कहे जी मैं नहीं मानता, ये बाबू की कहानी है, तू ना मान, तू ना मान। तू आसिफ इब्ने बरकिया का वो वाकया नहीं मानता कुरान में, जो बेमौस में फल आए थे, वो नहीं मान। ना मानने पे आए थे, बंदा कह दे मैं अपने बाप को भी नहीं मानता, हम क्या कर सकते हैं? तू ना मान में हवाला दे। इमाम अहमद बिन हंबल अपने मज़ार से बाहर आए, जुमले सुनिएगा। पहला इमाम है जो अपने मुकल्लिद को ये जुमले कहेगा। आप में से जितने भी मेरे नमाजी हैं, ज़ाहिरी बात है मेरे हक में अच्छी बात कहेंगे, आजी वाले जुमले कहेंगे। ये तो नहीं कहेंगे ना ये तेरी खुशकिस्मती मैं तेरे पास जुम्मा पढ़ने आया, ये तो नहीं कहें। अब इमाम अहमद बिन हंबल के जुमले सुनिएगा। फरमाया ए शेख अब्दुल जिलानी, आप शरीयत में भी मेरे इमाम हैं, तरीकत में भी मेरे इमाम हैं, इल्म हाल में भी मेरे इमाम हैं, आपका आना मेरे मज़ार पर मुबारक हो। और दूसरी रिवायत फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल को ख्वाब में अल्लाह के नबी का दीदार हुआ, ते नबी ने फरमाया इमाम अहमद बिन हंबल मुझसे मांगो, क्या मांगते हो? ए अल्लाह के रसूल, इमाम आज़म अबू हनीफा के दामन में लाखों गौस थे कोतब अब्दाल हैं, मेरे दामन में उलमा तुलबा हैं, लेकिन गौसियत से मेरा दामन खाली है। फरमाया क्या चाहते हो? आका अपना बेटा गौस पाक मुझे अता कर दो। फरमाया फिक्र न कर गौस पाक, हम तुझे अता फरमाएंगे। अब गौस पाक रफ़ा यदैन क्यों करते थे? क्योंकि फ़िक़्ह हम्बली के नज़दीक जब भी नमाज पढ़नी है, रकू से पहले रकू के बाद आपने रफ़ा यदैन करना है। फ़िक़्ह हनफी के नज़दीक आपने रफ़ा यदैन नहीं करना। एक सवाल 1 करोड़ रुपए का चैलेंज, मरते दम तक चैलेंज है, कोई बच्चा कोई भी करता है अव्वल हमारे पास ले आए, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने, फिर भी बाज नहीं आता, उसे को जा क़यामत तक टाइम है। एक हदीस लिया, सही हो मरफू हो मुत्तसिल हो, जिसमें लिखा हो नबी ने विसाल तक रफ़ा यदैन किया। 11 हिजरी में मेरे नबी का विसाल हुआ, 11 क्या 10 हिजरी तक मैं तुझे टाइम देता हूँ, साबित कर दे मेरे नबी ने किया रकू से पहले, तू साबित कर, इंशाअल्लाह अगली नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हम रफ़ा यदैन के साथ पढ़ेंगे।